السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی نوول کلیکشن۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جی تو فرینڈس، چلتے ہیں ناول کے ایپیسوڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیجیے، اور اگر آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہے تو چینل کے پلے لسٹ میں اس کے پچھلے ایپیسوڈس پڑھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں، بنا دیر کیے ناول کو ریڈ کرتے ہیں۔ زرجان کو رخصت کروا کر شاہ حویلی لے جایا گیا تھا، جہاں اس کا انتہائی شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا تھا، مگر اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کوئی شے بھی انجوائے کر پاتی۔ اس کا پورا وجود بخار سے تپ رہا تھا، مسلسل اتنے دنوں کی اذیت سے یہ نتیجہ نکلا تھا کہ وہ بیمار پڑ گئی تھی، مگر اپنی تکلیف کا بجائے بغیر وہ مہر جان کی کہی ہر بات ماننے لگی۔ وہ مہر جان سے ان کے اکلوتے بیٹے کی خوشی چھیننا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے ان کی کہی ساری رسمیں کرتی چلی گئی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اپنے شوہر کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ زری، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، اچانک زرجان کا ہاتھ تھامے مہر جان پریشان ہو اٹھی تھی۔ انہوں نے فوراً اسے رسمیں ختم کر دی، اسے یزدان کے روم میں بھجوایا تھا۔ پھولوں سے سجے انتہائی خوبصورت روم میں قدم رکھتے ہی زرجان کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو جاری ہو چکے تھے۔ اسے لے جا کر پھولوں سے سجے یزدان کے کمرے کی یزدان شاہ کے نام کی سیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔ آنے والے وقت کا سوچتے زرجان کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ زری، میری گڑیا، آپ اس طرح رو کر تو اپنی طبیعت اور بگاڑ لیں گی۔ یہ میڈیسن لیں، خود کو ریلیکس کریں۔ مہر جان اسے پانی کا گلاس تھماتے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے بولی، جو پوری شدت سے بخار کے ساتھ تپ رہا تھا۔ مہر جان پلیز، کیا آپ یہاں میرے پاس رک نہیں سکتی؟ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ زرجان نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے مہر جان کا ہاتھ تھامتے جو بات کہی تھی وہ سن کر مہر جان کے ساتھ ساتھ دروازے سے اندر داخل ہوتا شخص بھی مسکرایا تھا۔ زری، آپ اتنا کیوں گھبرا رہے ہیں؟ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، آپ کا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ آپ ایک بار اس سے مل تو لیں۔ مہر جان اپنی بہو کی گھبراہٹ ملاحظہ کرتی اسے پیار سے پچکارتے ہوئے بولی تھی، مگر ان کی کوئی تسلی بھی زرجان کا غم دور نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے رونے کو دیکھ اس کا میک اپ واٹر پروف کیا گیا تھا، جو ابھی ہنوز قائم و دائم تھا۔ اپنی اصل حالت میں اڑی سی لباس میں سجی سنوری وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کے دل فریب وجود کی رہنائیاں 16 سنگار مزید نکھر کر آئی تھی۔ وہ بیڈ پر لال گلاب کے پھولوں سے سجی سیج کی بیچ بیٹھی انہی کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ دروازے پر کھڑے شخص کی ضبط کا بہت گہرا امتحان لے گئی تھی۔ میں آپ کی جانب سے بالکل بے فکر ہوں زری، کیونکہ میں جانتی ہوں میرا بیٹا مجھ سے کہیں زیادہ بڑھ کر آپ کا خیال رکھے گا۔ مہر جان اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی پیار سے اس کا چہرہ سہلاتی اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی، جبکہ زرجان چاہنے کے باوجود انہیں روک بھی نہیں پائی تھی۔ بہت شکریہ میری بیوی کو میرے حوالے کرنے کا۔ زرجان دروازے پر پہنچی تھی مہر جان دروازے پر پہنچی تھی جب وہاں کھڑے یزدان شاہ نے مسکرا کر ان سے شکوہ کیا تھا، جبکہ چہرہ جھکائے بیٹھی زرجان کے سماعتوں سے جیسے ہی یہ آواز ٹکرائی اسے گہرا شوق لگا تھا۔ اس نے کرنٹ کھاتے چہرہ اٹھا کر دیکھا تھا۔ مہر جان جا چکی تھی، مگر دروازہ لاک کر کے واپس مڑتے شخص کو دیکھ زرجان کا کمرے کی ہر شے اپنے ارد گرد گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دلشیر اس کے لب دھیرے سے پڑپڑائے تھے، بہت شکریہ میری بیوی کو میرے حوالے کرنے کا۔ دلشیر اس نے کرنٹ کھاتے چہرہ اٹھایا تھا۔ مہر جان جا چکی تھی، مگر دروازہ لاک کر کے واپس مڑتے شخص کو دیکھ زرجان کو کمرے کی ہر شے اپنے ارد گرد گھومتی محسوس اس کے لب دھیرے سے پڑپڑائے تھے۔ زرجان کو اپنی بینائی پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ جو دیکھ رہی تھی، کیا وہ یہ سب سچ تھا؟ کیا واقعی دلشیر اس کے سامنے موجود تھا؟ زرجان یک ٹک بدھ بنی اسے تکے گئی تھی، جبکہ سامنے کھڑا شخص اپنی دیوانی کی اس بے خودی پر اپنی دلکش مسکراہٹ قابو میں نہیں رکھ پایا تھا۔ بھیگی آنکھوں اور لرزتے وجود کے ساتھ بے خصی اسے دیکھتی وہ اس کے جذبات کی دلیانی برپا کر گئی تھی۔ وہ چند قدم ہی آگے بڑھا تھا جب زرجان بیڈ سے اٹھی تھی۔ زرجان نے ایک بار بھی پلکیں نہیں جھپکی تھی، جیسے کوئی خوف ہو کہ سامنے کھڑا شخص آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ اس کی چوڑیوں اور پائل کی کھنک نے کمرے کے پرکیف رومانوی ماحول میں مزید چار چاند لگا دیے تھے۔ زرجان اپنا بھاری بھرکم لہنگے کی پرواہ کیے بغیر اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔
اس کے قریب پہنچتے وہ لڑکھڑائی تھی جب یزدان نے آگے بڑھتے اس کے کمر کے گرد بازو حوائل کرتے اسے تھام لیا تھا، جبکہ اس کا لمس پاتے زرجان کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر پھسلے تھے اور ساتھ ہی اس کے ہونٹوں سے سسکی نکلی تھی۔ تم زندہ ہو۔ وہ بھائی، وہ سب جھوٹ تھا۔ زرجان اس کے چہرے کو چھوتی بے خودی سے بولتی یزدان کے دل کی دنیا میں ہلچل مچا گئی تھی، مگر وہ بھی اپنی بیوی کا اپنے لیے یہ دیوانگی بھرا روپ دیکھنے کا خواہاں تھا، اسی لیے بنا کچھ بولے یوں ہی اسے تھامے کھڑا رہا۔ دلشیر، پلیز بولو نا، تم میرا نکاح تو یزدان شاہ۔ زرجان جو اس کے چہرے کو اپنی گداز پوروں سے چھوتی اس کا ہونے کا یقین کر رہی تھی، اچانک اس کی آنکھوں میں اذیت اور درد کی شدید لہر دوڑ گئی تھی۔ اسے یاد آیا اس کا نکاح تو یزدان شاہ سے ہوا تھا، پھر بھلا دلشیر یہاں؟ زرجان اس تکلیف دہ سوچ کے آتے ہی مزید آنسو میں بھیگتی اس سے دور ہوئی تھی، مگر اس کے مقابل کھڑے شخص کو اس کا یوں دور ہونے کا عمل سخت ناپسند گزرا تھا۔ زرجان کو دور ہوتا دیکھ اس کی نازک کمر میں بازو حائل کرتے اسے اپنی قریب کر گیا تھا، جبکہ زرجان اس کا اس جارحانہ عمل پر دل دھڑک اٹھا تھا۔ کہا تھا نا، اتنی آسانی سے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ لگتا ہے تم نے ابھی تک اپنی مہندی میں سجا نام نہیں دیکھا۔ یزدان کی بات پر زرجان نے جلدی سے اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کی جانب دیکھا۔ وہ اپنے غم میں اس قدر ڈوبی تھی کہ وہ دلشیر کے کیے اس عمل پر تو غور ہی نہیں کر پائی۔ اس نے جیسے ہی اپنی ہتھیلی اپنی نگاہوں کے سامنے کی، اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں مہندی کے بیچ لکھے یزدان شاہ کا نام جگمگاتا نظر آیا تھا۔ زرجان کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ پھٹی آنکھوں کے ساتھ ساتھ کھڑے دلشیر کو دیکھے گئی تھی، جو در حقیقت یزدان شاہ تھا۔ اس کی اصل پہچان یزدان شاہ تھی، وہ اس کی مہر جان کا بیٹا تھا۔ اتنا بڑا انکشاف برداشت نہیں کر پائی تھی وہ۔ اس کا سر بری طرح چکرایا تھا اور وہ اگلے ہی لمحے ہوش و آواز سے بے گناہ ہوتی اس کے باہوں میں لہرا گئی تھی۔ وہ جس اذیت اور تکلیف کے زیر اثر اتنے دنوں سے تھی، وہ یہ نیا جان لیوا انکشاف سہ نہیں پائی تھی۔ اس کا پورا وجود بخار میں تپ رہا تھا۔ اس کی حالت یزدان کو بے اختیار خود پہ بے پناہ غصہ آیا۔ اس نے اپنی سب سے عزیز جان ہستی کو اتنی تکلیف میں رکھا تھا، مگر وہ کیا کرتا، اس کی بھی بہت بڑی مجبوری تھی۔ اگر وہ یہ سب نہ کرتا تو اپنی محبت کو کبھی حاصل نہ کر پاتا۔ یزدان اسے اپنی قیمتی متاع کی طرح باہوں میں سمیٹا بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس احتیاط سے لٹاتے یزدان نے بغور اس کے حسین روپ کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا یہ دل فریب روپ یزدان شاہ کے دل پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ بلڈ ریڈ رنگ کے لہنگے میں فل میک اپ اور بھاری زیورات پہنے وہ اسے اپنے دل اور حویلی کی شہزادی ہی لگی تھی، جسے بہت تکلیف پہنچانے کے بعد وہ اسے اس کے اصل مقام پر لے آیا تھا۔ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ اسے اپنی محبت سے بھی اپنی پہچان چھپانی پڑی تھی، مگر وہ اسے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ اس سب میں اس کی سب سے پیاری ہستی سب سے زیادہ تکلیف اٹھائے گی۔ وہ بہت اچھے سے جانتا تھا کہ اس کی یہ خونخوار جنگلی بلی اسے اب اتنی آسانی سے بالکل معاف نہیں کرنے والی تھی، مگر وہ اس کی دی ہر سزا سہنے کو تیار تھا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ سکون اور خوشی کی بات ہی یہی تھی کہ اسے اس کی محبت مل چکی تھی۔ اب وہ اپنے دشمنوں سے ان کے ہر ظلم کا بدلہ بہت آرام سے لے سکتا تھا۔ ان میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بس دلشیر کو وہ سب زکوان کا صرف ایک خاص آدمی سمجھ رہے۔ در حقیقت وہ اس کا بیسٹ فرینڈ اور اپنے قبیلے کا گدی نشین تھا۔ کچھ مصلحت کے تحت اس نے زکوان جتوئی کے ساتھ مل کر اپنے دشمنوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ یزدان جھکا تھا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا تھا۔ زرجان کا تپتا وجود اسے تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ایک ڈاکٹر دوست کو کال کرتے پوچھا تھا، اس کی دی ہدایت پر عمل کرتے اس نے ملازمہ کو کال کرتے میڈیسن کے ساتھ ساتھ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لانے کو کہا تھا، جو اگلے چند منٹوں تک اسے پہنچا دی گئی تھی۔ یزدان اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا اسے اس بھاری دوپٹے سے آزاد کرنے ہی والا تھا جب زرجان نے کسمساتے آنکھیں کھولی تھی۔ اس کی نظریں اپنے نہایت قریب بیٹھے یزدان شاہ پر پڑی تھی۔ اس کا ہر ستم یاد آتے ہی زرجان کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ اس کے پورے وجود میں غصے کی شدید لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اٹھنا چاہا تھا جب یزدان اسے دونوں ہاتھوں سے تھامتا اس کا چہرہ واپس تکیے پر ٹکا گیا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لڑنے کا پروگرام کل پر رکھ لو۔
یزدان نے اس کے سجے سجائے لال چہرے کی والہانہ نگاہوں سے دیکھتے نرمی سے کہا تھا۔ اس نے زرجان کی نت اتارنے کے لیے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا، مگر زرجان اس کا ہاتھ سختی سے جھٹکتے واپس اٹھ بیٹھی تھی۔ بھاڑ میں جائے میری طبیعت، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی میرے ساتھ اتنا گھٹیا مذاق کرتے؟ ان گزرے دنوں میں کس قدر اذیت برداشت کی ہے میں نے، پل پل موت کی سی کیفیت برداشت کی ہے میں نے، کبھی معاف نہیں کروں گی میں تمہیں یزدان شاہ۔ تم دل شیر بن کر بھی میرے لیے انتہائی بے رحم تھے، اب یزدان شاہ کے روپ میں بھی تم مزید برے لگ رہے ہو۔ زرجان اس کے گریبان مٹھیوں میں جکڑے بولتی اس کی ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ اس کا ری ایکشن یزدان شاہ کی سوچ کے مطابق تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی نئی نویلی دلہن ایسے ہی زخمی شیرنی بن جائے گی، مگر وہ بھی خود کو پوری طرح سے تیار کر کے آیا تھا۔ زرجان کی کمر میں بازو حائل کرتے اسے اپنی نہایت قریب کر گیا تھا۔ مجھے برا بننا منظور ہے مگر تمہیں کھونا نہیں۔ اس کے گال کو ہونٹوں سے چھوتا وہ لڑتی جھگڑتی زرجان کو ساکت کر گیا تھا۔ اس کے شدت بھرے لمس پر زرجان جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ بخار کی وجہ سے اسے شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے 2 دن سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے اسے زیادہ کمزوری ہو رہی تھی۔ اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ خود کو یزدان شاہ کے مضبوط حصار سے آزاد کر پاتی۔ وہ ابھی اس کی پہلی والی حرکت پر خود کو سنبھال نہیں پائی تھی جب یزدان شاہ نے اس کے دوپٹے کے پنس کھولتے اس کے بھاری دوپٹے کے بوجھ سے اسے آزاد کروایا تھا۔ دوپٹہ ایک دم اس کی شانوں سے پھسل تھا، بیڈ سے نیچے گرا تھا۔ یزدان شاہ، دور رہو مجھ سے، شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے مجھے تم سے۔ زرجان نے اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ ڈونٹ ویری، میں دوبارہ خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا تمہیں، جیسے پہلے کیا تھا۔ یزدان شاہ اس کے جوڑے کے پنس نکالتا اس کے بالوں کو بکھیر گیا تھا اور اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے سرگوشی نما لہجے میں بولتا۔ زرجان کے کان کی لو لال کر گیا تھا۔ زرجان کے سانسوں کی رفتار اس کے ہر عمل کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میری سوچ سے کہیں زیادہ حسین ہو تم۔ اس کے بنا دوپٹے کے سجے سجائے حسین سراپے کو بے باک نگاہوں سے دیکھتے وہ اس کی جان نکال گیا تھا۔ یزدان شاہ، اگر اپنی زندگی عزیز ہے تو دور ہو جاؤ مجھ سے۔ زرجان اس کا ہاتھ کا لمس اپنی کمر پر محسوس کرتی کانپ اٹھی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پر رکھا ڈیکوریشن پیس اٹھاتے وہ اس کی ڈھیلی پڑتی گرفت سے نکلتی دور جا کھڑی ہوئی تھی، جبکہ یزدان یوں ہی بیڈ پر بیٹھا اسے سر سے پیر تک بے باک نگاہوں سے دیکھے گیا تھا۔ اس کی سیاہ چولے میں مکی نازک سی کمر اس کی اس وقت نمایاں تھی، جس پر بکھری گھنی زلفیں اسے چھپانے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ دونوں کلائیاں چوڑیوں اور گجروں سے سجی دل فریب مہک کے ساتھ یزدان کے حصار میں جکڑ رہی تھی۔ نازک سراہی دار گردن میں سجا لاکٹ، کانوں میں پڑے بھاری جھمکے اور چھوٹی سی ستون ناک میں پہنی نت، یزدان شاہ کا ایمان ڈگمگا گئی تھی۔ یہ بے پناہ حسین لڑکی اس کی اولین چاہت تھی، جس سے اس نے بے پناہ محبت کی تھی، جس سے اتنے سالوں دوری پر رہا تھا وہ۔ آج وہ اس کی دسترس میں تھی۔ اس کا پر اب صرف اسی کا حق تھا، تو کیسے اسے خود کے قریب جانے سے روک پاتا؟